توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نوازے گا، اس کی خاطر صبر کرو تو صحیح۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے۔ ایک جنت میں، دوسرا جہنم میں، ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں وہ خلا آ جاتا ہے جسے پر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چیزیں تو چیزوں کا متبادل ہو سکتی ہیں، مگر انسانوں کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہیں بس ذرا سا آزماتا ہے، ورنہ وہ لکھے ہوئے نصیب کے آگے کبھی تمہیں دعا کا اختیار نہ دیتا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ انا پرست ہوں، ضدی ہوں، خوددار ہوں میں، مگر بات تمہاری ہو تو سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں، لیکن وہ مر نہیں جاتے، بلکہ ان کی وہ صفات کہیں دفن ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں محبت تھی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، محنت کیے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح اس اللہ کو راضی کرو جو سارے جہان کا مالک ہے، پھر سب کچھ تمہارا ہوگا اور تم کبھی پیچھے نہیں رہو گے۔ ڈاکٹر عافیہ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہو تو محبت کر لیجئے۔ احساس میں کہاں آتی ہے دل کی کیفیت، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی کی جان بچاتے ہوئے مروں گی میں، حلال راستہ ڈھونڈوں گی خودکشی کا۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہترین ہے۔ تعلق ختم کرنے کا اختیار تھا اسے، پر جو وہ بنا رہا تھا وہ بہانے عجیب تھے۔ مضبوط انسان دکھائی دینے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ جب آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پنوں کا، سنا ہے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین دوائی ذمہ داری ہے، ایک بار پی لو عمر بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اداسی کی شام لے ڈوبے گی مجھے، مر جاؤں گا میں تیرے بغیر کسی روز۔ مجھے پتا تھا کہ یہ دنیا تمہیں مصروف کر دے گی، تم میرے بغیر بھی جی ہی لوگے۔ مجھ میں ہزار خامیاں ہیں معاف کیجئے، آپ بھی تو کبھی اپنا آئینہ صاف کیجئے۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہیں۔
کہانیاں پڑھ کر رونے والے حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جیلتے ہیں۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، شیطان بھی تو پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ پلکوں کی حدود کو توڑ کر دامن میں آ گرا، ایک آنسو میرے صبر کی توہین کر گیا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس ماہ مبارک کا جس کے آنے سے دوزخ کی آگ بھی بجھا دی جاتی ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں مجھ میں خوبصورت، لیکن کتابوں کی طرح میں اکثر خاموش رہتا ہوں۔ تم پر نفسیاتی حملے تمہارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ ملنے لگتا ہے جب کسی کی رفاقت میں سکون، پھر یوں ہوتا ہے وہ شخص بچھڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور فرمایا جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوا کرتی ہے۔